لیجنڈ پاکستانی بلے باز محمد یوسف اپنی قبول اسلام کی ایمان افروز داستان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہماری رہائش ریلوے کالونی گڑی شاہو لاہور میں تھی۔ یہاں میرے ہم مذہبوں کے گھر بھی تھے، لیکن زیادہ آبادی مسلمانوں کی تھی۔ اتفاق کی بات کہیے کہ میرا زیادہ اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا اور کھیلنا کودنا بھی مسلمان لڑکوں کے ساتھ ہی تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ مسلمان لڑکے بھی مجھے اپنے جیسے ہی لگتے تھے۔ ویورز، ہمارے چینل NRO TV کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے۔ مسلمانوں کے ہاں مجھے کوئی ایسی خاص خوبی یا امتیازی بات نظر نہیں آتی تھی کہ میرے دل میں مسلمان ہونے کا شوق پیدا ہوتا۔ مسلمان لڑکوں کے مشغلے بھی میرے جیسے ہی تھے۔ FC کالج میں پڑھائی کے دوران میری دوستی ایک ہم جماعت لڑکے جاوید انور سے ہوئی۔ وہ کرکٹ کے سپر سٹار اور ہمارے سینئر کھلاڑی سعید انور کے چھوٹے بھائی ہیں۔ میں نے زندگی بھر ان جیسا لڑکا نہیں دیکھا۔ میں ان سے ملنے سعید بھائی کے گھر جاتا تھا۔ سعید بھائی تو 1989 سے پاکستانی ٹیم میں تھے۔ میں کوئی 9 سال بعد 1998 میں ٹیم میں آیا۔ وہاں اکثر ایک سابق کرکٹر ذوالقرنین حیدر آ جاتے تھے۔ وہ تبلیغی جماعت میں شامل تھے۔ وہ نیکی اور نماز روزے کی تلقین کرتے تھے، لیکن اس وقت سعید بھائی کو ایسی باتوں کی لگن نہ تھی۔ اکثر جب ذوالقرنین حیدر یا تبلیغ والے دوسرے لوگ آتے تو سعید بھائی مجھے باہر بھیج دیتے کہ کہو کہ سعید گھر پر نہیں ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ سعید بھائی کی طبیعت مذہب کی طرف آنے لگی۔ تبلیغی جماعت کے بزرگوں سے بھی ان کا میل جول بڑھ گیا۔ اپنی بیٹی کی وفات کے بعد وہ مکمل طور پر مذہبی رنگ میں رنگ گئے۔ اکثر تبلیغی دوروں پر رہنے لگے۔ وہ مجھے کہا کرتے تھے، یوسف، ہر روز سونے سے پہلے یہ دعا مانگا کرو، اے خدا مجھے حق اور سچ کا راستہ دکھا۔ سعید بھائی نے مجھے ان دنوں کبھی یہ نہ کہا کہ مسلمان ہو جاؤ، ہمیشہ اس دعا کی تلقین کرتے رہتے۔ میں سعید بھائی کی نصیحت کے مطابق ہمیشہ سونے سے پہلے یہ دعا مانگتا۔ میں نے سعید بھائی میں آنے والی تبدیلیوں کو بڑے غور سے دیکھا اور بہت متاثر ہوا۔ پھر ایک عجیب بات ہوئی۔ میرا ایک دوست ہے وقار احمد، بڑی پرانی دوستی ہے ہماری۔ میں حسب معمول رات کو یہ دعا مانگ کر سویا کہ اے خدا مجھے حق اور سچ کا راستہ دکھا۔ رات میں نے خواب میں اپنے دوست وقار کو دیکھا۔ وہ خوشی خوشی میرے پاس آیا اور کہنے لگا، سنا ہے تم مسلمان ہو گئے ہو۔ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ آنکھ کھلنے پر میں یہ سوچتا رہا کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے مجھے حق اور سچ کا راستہ دکھا دیا ہے۔ وقار شیخو پورہ کا رہنے والا تھا۔ اتفاق دیکھیے کہ انہی دنوں PIA اور نیشنل بینک کے درمیان میچ کے لیے شیخو پورہ کرکٹ گراؤنڈ تجویز ہوا۔ میں PIA کی طرف سے کھیل رہا تھا۔ شیخو پورہ پہنچا تو میرا وہی دوست وقار احمد مجھ سے ملنے آ گیا۔ وہی خواب والی وضاحت تھا۔ میں اس وقت حیران رہ گیا جب اس نے بالکل اسی انداز سے مجھ سے پوچھا، سنا ہے تم مسلمان ہو گئے ہو۔ میں اس کا منہ دیکھنے لگا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اشارہ دے دیا ہے کہ حق کا راستہ کیا ہے۔ شام کو میں شیخو پورہ سے لاہور آیا تو سیدھا کیولری گراؤنڈ سعید بھائی کے پاس چلا گیا۔ یہ اکتوبر 2002 کی بات ہے۔ میں نے سعید بھائی سے کہا، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ سعید بھائی نے مجھے گلے سے لگا لیا اور مجھے کلمہ پڑھایا، اور پھر میری دنیا ہی بدل گئی۔ اس دوران جب بھی رائیونڈ جاتا اور حاجی عبدالوہاب صاحب سے پوچھتا کیا مجھے اسلام قبول کر لینے کا اعلان کر دینا چاہیے تو وہ کہتے، نہیں ابھی نہیں۔ میری مولوی فہیم صاحب اور طارق جمیل صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ انضمام بھائی کو پتہ چلا تو انہوں نے بڑی شفقت کی۔ جون 2005 میں کرکٹ ٹیم کچھ میچ کھیلنے سعودی عرب گئی۔ میچ تو نہ ہوئے، البتہ ٹیم نے عمرہ کیا۔ اس سے کوئی 1.5 مہینہ پہلے میری اہلیہ بھی اسلام قبول کر چکی تھی۔ میں نے اسے آزادی دی تھی کہ وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے۔ پوری ٹیم نے عمرہ کیا، لیکن میں ان کے ساتھ شامل نہ ہوا کیونکہ ابھی تک میں نے مسلمان ہونے کا کھلا اعلان نہیں کیا تھا۔ لیکن مجھے سخت بےتابی تھی کہ عمرے کی سعادت حاصل کروں۔ میری بیوی بھی میرے ہمراہ تھی۔ اب وہ تانیہ کی بجائے فاطمہ ہو چکی تھی۔ رائیونڈ سے مولوی فہیم صاحب نے مکہ میں موجود عالمگیر صاحب کے ذمہ لگایا اور وہ رات گئے۔ ہم دونوں کو حرم شریف لے گئے۔ ہم نے عمرہ ادا کیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم تھا۔ رات کے پچھلے پہر شروع ہونے والا عمرہ صبح 5 بجے ختم ہوا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب نے مجھے قبول اسلام کا اعلان کرنے کی اجازت دے دی۔ پاکستان واپس آتے ہی میں نے اعلان کر دیا۔ اسے اتفاق یا قدرت کا انعام کہیے کہ میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کے نام بھی مسلمانوں والے رکھے تھے۔ بیٹی کا نام انیکا یوسف اور بیٹے کا نام دانیال یوسف ہے۔ میرے قبول اسلام پر والد صاحب نے برہمی کا اظہار نہیں کیا۔
والدہ کچھ رنجیدہ ہوئی لیکن اب سب کچھ معمول پر آ رہا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہتا ہوں کہ وہ میرے پورے خاندان کو حق اور سچ کا راستہ دکھا دے۔ ویورز، ہمارے چینل NRO TV کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے۔